محبت کرنے والوں کو عابد خان کا محبت والا سلام۔ اور دنیا کی تاریخ میں ناظرین ایسے بہت سے بادشاہ گزرے ہیں جن کے پاس وسیع سلطنتیں تھیں، بڑی فوج تھی، اور انہوں نے لاکھوں لوگوں پر اور لاکھوں مربع میل پر حکومت کی، مگر آج دنیا کی تاریخ میں ان کا نام بڑی مشکل سے ملتا ہے۔ تاہم تاریخ کے اسی آسمان پر کچھ ستارے بڑے روشن نظر آتے ہیں، اور آج کی ویڈیو بھی ایک ایسی روشن ستارے صلاح الدین ایوبی کے متعلق ہے۔ صلاح الدین ایوبی ایک ایسی شخصیت جس نے تقریباً 1 صدی کے بعد القدس کو عیسائیوں سے آزاد کروایا اور مسلمانوں کو اپنے بیت المقدس میں عبادت کرنے کی وہ آزادی ملی۔ ایک ایسے دور میں صلاح الدین ایوبی نے عنان حکومت سنبھالی جب پوری دنیا میں مسلمان منتشر تھے۔ انہوں نے مسلمانوں کو یکجا کیا، متحد کیا، اور پھر ان کے اتحاد کی وجہ سے ہم ساری دنیا آج صلیبی جنگوں میں مسلمانوں کے کردار اور ان کی بہادری کی معترف ہے۔ صلاح الدین ایوبی نہ صرف ایک بہادر جرنیل تھے بلکہ وہ اتنے بڑے صاحب کردار تھے کہ آج صرف مسلمان نہیں، ان کے کٹر دشمن بھی ان کی تعریف کیے بغیر نہیں رہ سکتے۔ رچرڈ شیردل جو کہ اس کا بہت بڑا دشمن تھا، اور صلاح الدین ایوبی اور رچرڈ شیردل کے درمیان متعدد لڑائیاں بھی ہوئیں، مگر ایک وقت ایسا آیا کہ جب رچرڈ شیردل کا گھوڑا مر گیا تو صلاح الدین ایوبی نے اسے گھوڑا بھی پرووائڈ کیا۔ جب وہ بیمار ہوا تو اس کو ادویات اور تحائف بھی بھیجے۔ تو ناظرین، آج ہم آپ کو اسی صلاح الدین ایوبی کے متعلق بتائیں گے جس نے صدیاں گزر گئیں مسلمانوں کے دلوں میں اپنی محبت اور اپنا ایسا اثر چھوڑا جو شاید آنے والی صدیوں تک قائم و دائم رہے گا۔ اور جب بھی القدس کی آزادی کی بات ہوگی، صلاح الدین ایوبی ہم سب کو یاد آئیں گے۔ تاریخ کے اوراق میں کچھ نام ایسے ہوتے ہیں جو صرف بادشاہ نہیں ہوتے بلکہ وہ ایک عہد کی آواز بن جاتے ہیں۔ ایک وقت ایسا تھا جب بیت المقدس پر عیسائیوں کا قبضہ تھا اور اس کی فصیلوں پر صلیبی جھنڈے لہرا رہے تھے۔ دنیا بھر کے مسلمان مایوسی میں ڈوبے ہوئے تھے۔ تب ایک مرد مجاہد اٹھا جس نے بکھری ہوئی امت کو یکجا کیا، صلیبی قوتوں کو شکست دی اور القدس کو دوبارہ مسلمانوں کے حوالے کیا۔ یہ داستان ہے صلاح الدین ایوبی کی، وہ حکمران جس کی بہادری کا اعتراف اس کے دشمن بھی کرتے تھے۔ صلاح الدین ایوبی 1337 یا 1338 میں عراق کے شہر تکریت میں پیدا ہوئے۔ ان کا اصل نام یوسف بن ایوب تھا۔ ان کے والد نجم الدین ایوب ایک بہادر سپاہی اور منتظم تھے۔ ان کا تعلق ایک کرد نسل کے خاندان سے تھا۔ بچپن میں ہی ان کے اندر علم اور دین سے دلچسپی پیدا ہوئی۔ وہ صرف جنگی تربیت ہی نہیں لیتے تھے بلکہ قرآن، فقہ اور عربی ادب بھی سیکھتے تھے۔ بعد میں ان کا خاندان شام کے شہر دمشق منتقل ہو گیا جہاں ان کی شخصیت مزید نکھری۔ اس دور میں مسلمان دنیا انتشار کا شکار تھی۔ دوسری طرف صلیبی افواج بیت المقدس پر قبضہ کر چکی تھی۔ اس زمانے میں نور الدین زنگی مسلمانوں کے عظیم رہنما بن کر اٹھے۔ انہوں نے صلاح الدین ایوبی کی صلاحیتوں کو پہچانا۔ صلاح الدین اپنے چچا اسد الدین کے ساتھ مصر گئے جہاں انہوں نے سیاسی اور فوجی محاذ پر اپنی ذہانت ثابت کی۔ چند برسوں کے بعد صلاح الدین مصر کے حکمران بن گئے۔ صلاح الدین ایوبی جانتے تھے کہ صلیبی طاقتوں کا مقابلہ کرنے کے لیے مسلمانوں کو متحد ہونا پڑے گا۔ انہوں نے مصر کو مضبوط کیا، فوج کو منظم کیا، اور پھر شام، حلب اور دیگر علاقوں کو ایک پرچم تلے اکٹھا کرنا شروع کیا۔ یہ اتحاد بعد میں صلیبیوں کے خلاف مسلمانوں کی سب سے بڑی طاقت بنا۔ 1187 یہ وہ سال تھا جب تاریخ نے ایک عظیم معرکہ دیکھا۔ صلیبی افواج غرور میں ڈوبی ہوئی تھی جبکہ صلاح الدین ایوبی اپنی فوج کے ساتھ میدان حطین میں موجود تھے۔ گرمی شدید، پانی کم تھا، مگر حوصلے بلند تھے۔ صلاح الدین ایوبی نے اپنی جنگی حکمت عملی سے صلیبی لشکر کو کمزور کر دیا۔ جب جنگ شروع ہوئی تو مسلمان فوج اللہ اکبر کے نعروں کے ساتھ آگے بڑھی۔ صلاح الدین ایوبی کی حکمت عملی نے دشمن کو گھیر لیا۔ صلیبی فوج ٹوٹنے لگی، لوگ بھاگنے لگے۔ اس جنگ میں صلیبیوں کے بڑے سردار گرفتار ہوئے اور ان کی طاقت ہمیشہ کے لیے کمزور پڑ گئی۔ یہ فتح صرف ایک جنگ کی کامیابی نہیں تھی بلکہ بیت المقدس کی آزادی کا دروازہ تھی۔ شہر کے دروازے بند تھے مگر مسلمانوں کے حوصلے بلند تھے۔ چند دن کے محاصرے کے بعد صلیبیوں نے ہتھیار ڈال دیے۔ صلاح الدین ایوبی فاتح بن کر بیت المقدس میں داخل ہوئے مگر ان کے رویے میں غرور نہیں تھا۔ انہوں نے عام لوگوں کو قتل نہیں کیا
نہ خونریزی کی اور نہ ہی کسی سے انتقام لیا۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے دشمن بھی ان کے خلاق کے گرویدہ ہو گئے۔ بیت المقدس کی فتح کے بعد یورپ میں ہلچل مچ گئی۔ انگلینڈ کا بادشاہ رچرڈ شیردل ایک بڑی فوج لے کر مشرق پہنچا۔ صلاح الدین ایوبی اور رچرڈ شیردل کے درمیان کئی معرکے ہوئے۔ اگرچہ دونوں ایک دوسرے کے دشمن تھے مگر ایک دوسرے کی بہادری کا احترام بھی کرتے تھے۔ ایک روایت ہے کہ جنگ میں رچرڈ شیردل کا گھوڑا مارا گیا تو صلاح الدین ایوبی نے اسے دوسرا گھوڑا بھجوا دیا۔ یہ کردار ہی تھا جس نے صلاح الدین کو صرف فاتح ہی نہیں بلکہ عظیم انسان بنا دیا۔ مسلسل جنگوں اور ذمہ داریوں نے صلاح الدین کو کمزور کر دیا اور 1193 عیسوی میں دمشق میں وہ شدید بیمار پڑ گئے۔ وہ حکمران جس نے عظیم سلطنت قائم کی اپنا آخری وقت انتہائی سادگی سے گزارا۔ کہا جاتا ہے کہ وفات کے وقت ان کے خزانے میں اتنا مال بھی نہ تھا کہ مکمل تدفین کے اخراجات آسانی سے پورے ہو سکے۔ 4 مارچ 1193 امت مسلمہ کا یہ درخشندہ ستارہ اس دنیا سے رخصت ہوا۔ ان کی قبر دمشق میں ہے۔ صلاح الدین ایوبی صرف ایک فاتح نہیں تھے، وہ اتحاد، رحم دلی، بہادری اور انصاف کی علامت تھے۔ انہوں نے ثابت کیا کہ عظیم جنگجو وہ نہیں جو صرف دشمن کو شکست دے بلکہ وہ ہے جو فتح کے بعد انسانیت کو زندہ رکھے۔ آج بھی جب بیت المقدس کا نام لیا جاتا ہے تو ہمارے ذہنوں میں صرف ایک ہی نام روشن ہوتا ہے، صلاح الدین ایوبی۔ کیا آپ ایک بزنس اونر ہیں اور چاہتے ہیں کہ آپ کا برانڈ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے؟ ہمارے پاس ہے آپ کے لیے ایک بہترین موقع۔ ہمارے یوٹیوب چینلز پر روزانہ ہزاروں لوگ ویڈیوز دیکھتے ہیں۔ یہ وہی لوگ ہیں جو باخبر، باشعور اور فیصلہ کرنے والے ہیں۔ اب آپ اپنے بزنس کو براہ راست ہمارے یوٹیوب چینلز پر پروموٹ کر سکتے ہیں۔ پروڈکٹ پلیسمنٹ اور سپانسرڈ سیگمنٹس کے ذریعے آپ اپنے برانڈ کو لاکھوں پوٹینشیل کسٹمرز تک پہنچا سکتے ہیں۔ تو دیر کس بات کی؟ آج ہی اپنے بزنس کو نئے لیول پر لے جائیں۔ For more information, call us 9233 8122 280.